احسن سلیم صاحب کریسنٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک ہیں اور ان کا شمار پاکستان کے بہت بڑے سرمایہ کاروں میں ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ سرمایہ کار ہونا کتنی بڑی بات ہے، سو آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ وہ بہت امیر ہیں۔ انہوں نے بہت چھوٹی عمر سے بہت سا پیسہ دیکھا، خاندانی کاروبار تھے، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ پھر جب اپنے لیے بہت کچھ کر لیا تو دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا سوچا۔ خود ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ دولت ایک خاص حد تک پہنچنے کے بعد کشش کھو دیتی ہے، اس کے بعد یہ اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے ہونی چاہیے۔ سو انہوں نے اپنی کمائی اوروں پر لگانے کے لیے بہت سے زبردست انیشیٹو شروع کیے، کروڑوں اربوں روپے ضرورت مند لوگوں پر خرچ کیے گئے۔ ان کے بہت سے پروجیکٹس میں سے ایک کا نام TCF ہے۔ احسن سلیم صاحب کہتے ہیں کہ کچھ خواب اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے دیکھے جاتے ہیں، اور TCF کا خواب ایک ایسا ہی خواب ہے۔ TCF پاکستان میں نادار افراد کے بچوں کو مفت تعلیم دینے والا ادارہ ہے اور پورے پاکستان میں 1000 سے زیادہ اسکول چلا رہا ہے۔ اس ادارے کی کامیابی کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اس میں پڑھنے والی ایک ٹیکسی ڈرائیور کی بیٹی ہارورڈ یونیورسٹی تک جا پہنچی، ایک مزدور کا بیٹا پاکستان کے نامور اور مہنگے بزنس اسکول IBA میں جا پہنچا۔ ایسی کئی کہانیاں ہیں۔ 1000 اسکولوں کے خرچے، ان کے ٹیچرز اور پرنسپلز کی سیلریز، بلز اور سب کچھ کریسنٹ گروپ اٹھاتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ احسن سلیم صاحب کتنے امیر ہوں گے، اور یہ بھی صرف ایک پروجیکٹ کی بات ہے۔ تو جناب، ایک شخص نے دنیا کو اپنی سروس دینا شروع کی اور اس سروس کے دینے سے پیسہ بنایا۔ پھر اس کا دل پیسے سے بھر گیا تو اس نے لوگوں پر پیسہ لگانا شروع کر دیا۔ اتنا کچھ کمانے، اتنا کچھ دے جانے کے بعد اگر آپ ان سے پوچھیں کہ چیریٹی کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ کی راہ میں وقت کی قربانی عطیات کی قربانی سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کے الفاظ ہیں جس نے اللہ کی توفیق سے دنیا اور دنیا والوں کو بہت کچھ دیا۔ اگر وہ اپنی 70-75 سالہ زندگی کے بعد وقت دینے کو عطیات کی بہترین قسم کہہ رہے ہیں تو کوئی بات تو ہوگی۔ احسن صاحب خود اپنے وقت کا 30% باقاعدہ ان اداروں کی دیکھ بھال، پوچھ تاچھ، ان سے جڑے لوگوں سے ملنے، ان کے مسائل ذاتی طور پر سننے اور حل کرنے میں لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بڑے بڑے چندے دے دیا کرتے تھے اور صدقات سے فارغ ہو جاتے تھے۔ ہم نے ایک نئی روایت پکڑی ہے کہ ہم صرف چندہ نہیں نکالتے، وقت میں نکالتے ہیں۔ وقت دینے میں ایسی کیا بات ہے؟ وقت زندگی ہے۔ جب کسی کو وقت دیا جاتا ہے تو زندگی کا ایک حصہ اپنے ہاتھوں سے نکال کر کسی کے آگے رکھ رہے ہوتے ہیں ہم، اور وہ حصہ کبھی دوبارہ زندگی میں شامل نہیں ہو سکتا، کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ وہ وقت پیسہ کمانے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، صحت بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، کوئی فیشل کرا کر بیوٹی بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، کوئی مووی ڈرامہ دیکھ کر خود کو انٹرٹین کر کے فریش ہونے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا۔ لیکن کسی وقت دینے والے نے جب کسی کو وقت دیا، یہ سب دے دیا، اس سب کی پاسبلٹی دے دی۔ کسی نے فون اٹھایا، آدھا گھنٹہ آپ سے بات کر لی، حالانکہ وہ فون سائلنٹ بھی کر سکتا تھا، اس کا موڈ آپ سے بات کرنے کا نہیں تھا۔ کوئی چھٹی کے دن آپ سے ملنے آ گیا یا آپ کو دعوت دے دی۔ کسی نے اپنے سارے کام چھوڑ کر آپ کا کام کرنے کے لیے وقت نکال دیا۔ کسی نے آپ کے دکھ کو کم کرنے کے لیے بہت دیر آپ کو ہنسایا۔ کسی نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر مونگ پھلیاں چلغوزے کھائے، صرف اس لیے کہ وہ آپ کو کچھ اچھا وقت دے سکے۔ کسی نے آپ کو کچھ پڑھا سکھا کر وقت دے دیا۔ کوئی آپ کے بیمار رشتہ دار کی دیکھ بھال کے لیے ہسپتال میں رکنے پر راضی ہو گیا۔ کوئی بہت مصروف ہونے کے باوجود بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کے شادی کے بلاوے پر آ گیا۔ اسی طرح کوئی بہت دور سے آپ کو کسی صدمے کا افسوس کرنے آ گیا۔ کسی نے دھوپ میں بیٹھ کر کسی بزرگ کی بے سروپا اور بار بار ریپیٹ ہوتی ہوئی باتیں سنی۔ ان سب لوگوں نے وقت دیا، صرف وقت دیا، لیکن سب کچھ کی پاسبلٹی دے دی، اور عطیات میں سے بہترین عطیہ دے دیا۔ اس چیریٹی کی ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسے کوئی بھی دے سکتا ہے، امیر بھی دے سکتا ہے، غریب بھی دے سکتا ہے، چھوٹا بھی دے سکتا ہے، بڑا بھی دے سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی سونا چاندی کا نصاب نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال ہے کہ وقت کے اس صدقے پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پر خرچ کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ کچھ لوگوں کا ذکر کرتا ہے اور ایک سیریز میں کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سیریز میں پہلے آنے والے کا سب سے پہلا حق ہے۔
اور اس سیریز میں ماں باپ، قریبی عزیز اور رشتہ دار سب سے پہلے ہیں۔ اگر 24 گھنٹے میں چند گھنٹے کے وقت کا صدقہ بھی والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے نہیں نکلتا تو ہم ایک بہت بڑی چیریٹی سے محروم ہو رہے ہیں۔ اگر 2 گھڑی والدین کے پاس وقت گزار کر فیس بک چیک کرنے یا نیٹ فلکس کی کوئی نئی مووی دیکھنے کا خیال وہاں سے اڑنچھو کر کے لے جاتا ہے تو یہ ایک ایمرجنسی ہے۔ اگر کسی رشتہ دار کا فون آتے ہی ٹیڑھے میڑے منہ مار کر اشارے کیے جاتے ہیں کہ مجھ سے بات مت کرانا، تو یہ بھی ایک کرائسس ہے۔ اگر کسی کو ہم سے صرف ہماری موجودگی اور ہم سے کچھ 2-4 باتیں کر لینا ہی اس کے سارے دن کا پلیجر ہو، لیکن ہم اسے وہ بھی نہ دے سکیں، بہت قریب ہوتے ہوئے بھی اس کو اس سے محروم رکھیں، تو یہ یقیناً بہت بڑی بدبختی ہے۔ ہر وقت دینے والے موقع، ہر وقت دینے والی پاسبلٹی سے بھاگ جانا اور پھر سوچنا کہ اللہ ہمیں پیسہ دے، ہم ایک بہت بڑی آرگنائزیشن بنائیں، بڑے بڑے رفاہی کام کریں، بیواؤں یتیموں کی ڈھیروں دعائیں لیں، پھر یہی سوچتے سوچتے سو جانا۔ حالانکہ افضل ترین مال تو آپ اپنے سرہانے ہی رکھ کر سو گئے۔ صرف ایک دن میں وقت دے کر کسی کے دل سے ایسی ہی دعا نکلوائی جا سکتی تھی جیسی دعائیں کسی بہت بڑے سخی کو ملتی ہوں، لیکن وہ بھی ساتھ لے کر سو گئے۔ وقت کا یہ سارا مال بس خود پر خود ہی خرچ ہوتا رہا، ہو رہا ہے، شاید ہوتا رہے۔ وقت ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ چوائس ہے کہ کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کا ایک نتیجہ یہ ضرور نکالیں کہ روزانہ صدقے کی نیت سے وقت کے نکالنے کی عادت ڈال لیں۔ اب آپ وہ کیسے دیں گے اور کس کو دیں گے یہ آپ کی مرضی، لیکن یہ یاد رہے کہ اس پر سب سے پہلا حق آپ کے والدین، بیوی، بچوں، رشتہ داروں کا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو جس شخص کے ہر دن میں صدقہ ہی صدقہ ہو، اس کے قریب بلائیں بھی آ کر نیک تمناؤں میں بدل جاتی ہیں۔ لیکن جاتے جاتے ایک بات، صدقہ ہوتا کیا ہے؟ صدقہ کسی کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے دیں اور اس پر کسی بھی قسم کے بدلے کی امید نہ رکھنے کا نام ہے۔ جہاں جتانا آ جائے اور تانا آ جائے، وہاں وقت سمیت کوئی صدقہ بھی صدقہ نہیں رہتا۔ ایک بار پھر سن لیں، کھربوں پتی انسان کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں وقت کی قربانی عطیات کی قربانی سے بڑھ کر ہے۔ وقت کا صدقہ بہترین صدقہ۔